بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں اسلام آباد میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ بخاری صاحبہ۔ آپ ڈائریکٹر ہیں موسینی ایسوسی سینٹر اسلام آباد کی۔ آپ موٹیویشن سپیکر بھی ہیں، آپ ٹرینر بھی ہیں، آپ پڑھاتی بھی ہیں اور پولیسنگ کے حوالے سے آپ بہت زیادہ کام بھی کر رہی ہیں۔ آج میڈم کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ بالکل شکر، تھینک یو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا میڈم۔ نو، کوئی بات نہیں ہے، بالکل۔ میڈم، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں نے لاہور سے گورنمنٹ کالج سے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں، اور جو میری سیکنڈ ڈگری ہے وہ یونیورسٹی آف لنڈن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز، وہاں سے میں نے ایم ایس سی کیا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں۔ ٹھیک تو یہ دو ڈگریز ہیں۔ ویسے اس کے جی۔ علاوہ پروفیشنل ٹریننگز جو ہیں امریکہ سے بھی ہے، اور بینکاک سے، فورم ایشیا سے، اور تھائی لینڈ سے بھی میری ایک پروفیشنل ڈگری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میڈم، آپ کہاں کہاں ٹریننگ دے رہی ہیں اور کہاں کہاں پڑھا رہی ہیں، یہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ میرا پچھلے 36 سال کا تجربہ ہے پڑھانے کا، اور میں نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں بھی کورسز پڑھائے ہیں، کوئٹہ پولیس ٹریننگ کالج میں بھی پڑھایا ہے، نیم پشاور میں، اور نیشنل مینجمنٹ کالج لاہور یہاں پہ پڑھایا ہے۔ نسٹ میں پبلک سیکٹر ریفارمز کا میں نے سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا ہے۔ LLB جو ہے اس کو بھی میں نے نسٹ میں پڑھایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی، میڈم، پولیسنگ کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کمیونٹی پولیسنگ جو جی۔ ہے وہ ہمارے جو زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے پبلک کو، اس کے لیے کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ اہم ہے، جی۔ اور اس کے لیے جو ٹریننگز ہیں کمیونٹی پولیسنگ کی، وہ پولیس کو زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے، تاکہ ان کے لیے اور عوام کے لیے سہولت ہو، آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں، اور جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا ایک خواہ کا خوف ہے جی۔ پبلک کے دل میں پولیس کو لے کے، وہ کم ہو، تاکہ ہم اپنے محافظوں کے پاس جب جائیں تو ہم اس اطمینان کے ساتھ جائیں کہ ہمیں سنبھالا جائے گا، اور ہمارا جو بھی کرائسس ہے، جس بھی تکلیف کی وجہ سے ہم نے رابطہ کیا ہے، وہ کرائسس جو ہے اس سے ہمیں ایک محفوظ مقام کی طرف لایا جائے گا۔ تو یہ میرا ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر بھی میرا جو ہے اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہے، کہ اگر جینڈر بیسڈ وائلنس ہے کا ایشو کسی خاتون کو ہو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہو رہا ہے، تو اس کے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے یا پولیس اسٹیشن میں ایکسیس کرتے ہوئے سپورٹ۔ جی، خوف محسوس نہیں ہونا جی چاہیے۔ جی۔ اچھا میڈم، موسینی سینٹر کے کیا مقاصد ہیں، اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ موسینی ریسورس سینٹر جو ہے، اس کا جو نام ہے موسنین سے اس کا نام جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایڈووکیسی کریں، ٹریننگز کریں، ایجوکیشنل انیشیٹوز کریں، اور اس سے ہماری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، اور ریاست جو ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور آپس میں جو ان کا گیپ ہے وہ کم سے کم ہو، تاکہ ریاست کو ایکسیس کر سکیں، اور ریاست اپنے حقوق ہمیں پتہ ہوں گے تو پھر ہمیں جیسے ہی ہمارے حقوق کسی طرح سے بھی پامال ہو رہے ہوں گے تو پھر ہم اقدامات لیں گے تاکہ ہم وہ وکٹمائزیشن سے اپنے آپ جی۔ کو بچا سکیں۔ موسینی سینٹر کب بنا؟ 2013 میں۔ ٹھیک۔ جی، 2013 میں فارملی
ہم نے اس کو رجسٹر کیا، مگر اس سے پہلے میں بحیثیت صحافی کام کر رہی تھی. میں نے فرنٹیئر پوسٹ سے 1988 میں کام کرنا شروع کیا. پھر میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پہ دی نیشن میں کام کر رہی تھی. پھر اسلام آباد میں ڈان کے ساتھ کام کر رہی تھی. تو وہ جب میں کام کر رہی تھی تو میری ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بہت ہی اسٹرانگ ایک ایسوسیشن بن گئی. اس وقت میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کونسل پہ ہوں، جو اس کی گورننگ کونسل ہے، جو پالیسی سازی کا کام ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو کن پالیسیز کے اوپر کام کرنا ہے وہ ہم کونسل میں سر انجام دیتے ہیں، اور ایز اے والنٹیئر ہم کام کرتے ہیں. جی، موسنینی سینٹر کے مقاصد کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر لی ہے. اچیومنٹس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، کیا کیا اچیومنٹس ہوئی؟ اچیومنٹ ہمارا جو مین تھرسٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو ہمارا اپنا موسنینی ریسورس سینٹر کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ایجوکیشنل ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ان کو چاہے جینڈر مین اسٹریمنگ ہو، جینڈر سینسٹائزیشن ہو، پولیسنگ دا ولنریبل پاپولیشنز ہو، ان کے حوالے سے، اور جو سول اور پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کے حوالے سے ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک میڈم. اچھا میڈم، آنے والے دور میں آپ کی کیا ویژن ہے؟ کون سے پروجیکٹ پر کام کرنے جا رہی ہیں آپ؟ میرے لیے اس وقت جو بہت اہم ہے وہ جب میں دنیا میں دیکھتی ہوں کہ کتنی عدم برداشت بڑھ رہی ہے، اور کس طرح سے ہم جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں یا ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کو کس طرح سے ہم سائیڈ لائن کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کی جو وکٹمائزیشن کا گراف ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو میں تو انکلوزیو کانفلکٹ ریزولوشن پہ ہی کام کرنا چاہتی ہوں، اور انکلوسیو سوسائٹی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں، جہاں پہ یہ فرق نہ پڑے کہ آپ کون سے علاقے سے آئے ہیں، مگر آپ جس وقت بھی پاکستان میں کہیں بھی موجود ہوں آپ کو کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہ ہو. ٹھیک میڈم، پالیسی انالسٹ کا کیا مطلب ہے؟ پالیسی انالسٹ گورنمنٹ جب پالیسیز بناتی ہے، پبلک پالیسیز بناتی ہے، تو ان کو پھر ہم انالائز کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ گیپس ہیں، پھر ہم سجیسٹ بھی کرتے ہیں پالیسی ریفارم، اور اس کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، ایڈووکیسی کرتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اویئرنیس ریزنگ لوگوں میں ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کون سی پالیسیز اس وقت ہیں، کون کون سے لاز موجود ہیں، اور ان کے تحت وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکتے ہیں. ان گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں جو لے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک، آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ خدمت، اور جو آپ کے پاس ہو اس کو شیئر کرنا دوسروں کے ساتھ. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کی آٹومیٹکلی مدد ہو رہی ہوتی ہے، اور اس لیے میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو وہ میں شیئر کر دوں گی تو کم ہو جائے گا. مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیشہ بڑھتا ہے، اور میرے تجربے میں تو ہمیشہ ہوا بھی یہی ہے. ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی سیٹسفیکشن، جب آپ کنٹینٹ ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو آپ روز استعمال کر رہے ہیں، اور موسم سردی گرمی ہر طرح کا اتار چڑھاؤ زندگی میں بھی آتا ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ جد و جہد کر رہے ہیں، اور جیسا میں نے ایک نظم تھی سندھی کی، وہ مجھے یاد نہیں ہے، مگر اس میں سسی جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب میں چل نہیں سکوں گی تو پھر میں گھٹنے کے بل چلوں گی، اور جب میرے گھٹنے کام نہیں دیں گے تو میں اپنی کونیوں سے آگے بڑھوں گی، اور جب میری کونیاں بھی جواب دے جائیں گی تو پھر میری آنکھیں جو ہیں وہ میرا جو پیغام ہے وہ آگے پہنچائیں گی. تو وہ اس قسم کی جو جد و جہد ہے، میں اس میں میرا یقین ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی آپ کے حالات ہوں آپ ضرور ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کسی اور کی مدد کر سکیں. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گی آپ؟ ابھی اس وقت 3 طرح کی تعلیمی نظام موجود ہیں، مدرسے کا، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ سکولز کا، پھر ایلیٹ سکولز کا.
تو میری تو یہی خواہش ہے کہ جو ایلیٹ سکولز میں پڑھایا جا رہا ہے وہ عام بندے تک پہنچے، تو وہ جو تعلیم ہے وہ عام ہو، اور مدرسہ جو ہے وہ بھی گورنمنٹ اور ایلیٹ یہ سب سسٹمز آپس میں ضم ہو جائیں، ایک ہمارا کریکولم ہو اور ایک طرح کے مواقع ہم سب کے پاس ہوں۔ ٹھیک، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں ذمہ داری سے کام لینا پڑے گا، اور جیسے ابھی میں اس کمرے میں لائٹ آن چھوڑ آئی ہوں وہ مجھے نہیں چھوڑ کے آنا، اور جو ہمارے محدود وسائل ہیں ان کو جتنا ہو سکے بچا کے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو غیر ملکی چیزیں ہیں وہ کم سے کم ہم استعمال کریں۔ جی میڈم، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ شہر، میں تو جہاں رہتی ہوں اسلام آباد میرا پسندیدہ شہر میرا اپنا ہی شہر ہے، اور لاہور میں پیدا ہوئی تھی، وہاں پڑھا میں نے، میرے رشتہ دار وہاں ہیں، تو ظاہر ہے وہاں تو میں جب جاتی ہوں تو اس کے تو جو درخت ہیں اس کے پتے بھی مجھے مانوس لگتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے ویلکم کر رہے ہیں، اور جیسے ہی نہر پہ جاتی ہوں تو مجھے ایک دم اپنے وہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں صبح کو فجر کے بعد واک کرتے تھے، اور ہم اب جب بارش ہوتی تھی تو یہاں آتے تھے۔ تو لاہور اور اسلام آباد دو جگہیں تو ایسی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ نہیں سکتی کہ ان میں سے فیوریٹ میرا کون سا ہے، مگر یہاں ہوں، اور یہاں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نارتھ جانا ہو، آپ نے چترال، ہنزا، آپ نے کہیں بھی جانا ہو، اور آپ نے ساؤتھ جانا ہو، تو آپ بہت اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملتان بھی آپ جا سکتے ہیں، بھاولپور، وہاڑی، فیصل آباد، آپ کنیکٹڈ ہیں جب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، تو اس لیے مجھے سفر کرنا لگتا بھی بہت اچھا ہے۔ میں پنجاب کے آلموسٹ ہر شہر میں گئی ہوں اپنے کام کے حوالے سے، سندھ میں ہر شہر میں گئی ہوں، اور ابھی جب سندھ میں فلڈ آیا تھا تو اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کا تھا تو اس میں ہم سکھر بھی گئے، خیرپور بھی گئے، گھوٹکی بھی گئے، اور جیکب آباد بھی گئے، شیر گڑھ بھی گئے، لاڑکانہ بھی گئے۔ تو اس طرح سے کیونکہ جو ہیومن رائٹس کا کام ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ گلگت اور بلتستان کے سارے آلموسٹ ایریاز کو میں نے وزٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب۔ جی میڈم، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ مجھے تو دال اچھی لگتی ہے، سفید چاول اور دال، اور اس کے ساتھ اچار ہو، میں بہت خوش ہوتی ہوں، اور سبزی پسند ہے، سبزی بہت اچھی لگتی ہے۔ میڈم، آپ ٹرینر بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، آج کل کے دور میں ریڈنگ بہت کم ہو گئی ہے، تو ریڈنگ کتنا ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹس کے لیے اور عام بندے کے لیے؟ ریڈنگ اگر آپ ریڈنگ روز نہیں کر رہے، جی کم سے کم ایک کتاب جو ہے ایک ہفتے میں آپ کو ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ کم سے کم ایک کتاب آپ پڑھ لیں۔ جب آپ ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کی ذہن سازی کرتی ہے، اور وہ آپ کے لیے راستے کھولتی ہے، اور وہ آپ کو مختلف لوگوں سے ملاتی ہے، مختلف جو تہذیبیں ہیں اس سے روشناس کرواتی ہے۔ تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ریڈنگ نہ کریں۔ ریڈنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ کو ریڈنگ کرنا پڑے گی۔ ٹھیک، میڈم آپ کی فیوریٹ کتاب کون سی ہے؟ مولانا روم کی جو ہے مثنوی، وہ میری فیوریٹ کتاب ہے، اچھا، اور اس کو میں اکثر پڑھتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت مشکل ہے اور اس کو اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا، تو اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کا کچھ حصہ پھر سمجھ آ جاتا ہے، اور ہر دفعہ ایک نیا معنی ہے جو آپ کے اوپر کھلتا ہے، تو اس کو میں پڑھتی رہتی ہوں زیادہ تر اس کو میں۔ اور ایک اور مجھے بہت پسند ہے، الکیمسٹ کتاب ہے، اچھا، وہ میں سمجھتی ہوں ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اور یہ جو یورپین رائٹرز ہیں یہ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں، اور امریکنز لٹریچر میں نے پڑھا ہے، مگر اتنا زیادہ میری اس کے ساتھ ایسوسیشن
ہوئی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو پرانے کلچرز ہیں جو کہ جیسے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے یا یورپین کلچر ہے اس کے یا رشین رائٹرز ہیں وہ ان میں جو ڈیپتھ ہے شاید وہ ابھی امریکنز میں نہیں آئی ہے ٹھیک. میرے خیال میں. آپ کے بہترین استاد کون ہیں؟ استاد تو وقت ہوتا ہے. وقت آپ کو سکھاتا ہے اور آپ کو روز سکھاتا ہے. صبح کو، دوپہر کو، شام کو، ہر روز ایک نیا پہلو آپ کو جو ہے وہ سکھاتا ہے. اور ویسے میں بہت خوش قسمت ہوں. میں نے آئی رحمان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، آسمہ جہانگیر جو ہیں صاحبہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور حسین نقی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ لوگ بہت ہی بہترین استاد جو تھے، جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ان کی کمٹمنٹ تھی اور وہ جینوئنلی چاہتے تھے عوام الناس کی بہتری کے لیے کام ہو. تو وہ ان سب کو میں اپنا استاد سمجھتی ہوں. میڈم، پاکستان کے ریسرچ کلچر کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ پاکستان کا جو ریسرچ کلچر ہے اس میں آپ جیسے یوٹیوبر ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں تو اگر آپ پڑھیں گے نہیں، اگر آپ جو آپ کا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے مختلف علاقے ہیں، پھر جو جغرافیے کے حوالے سے جو پاکستان کی حیثیت ہے اور جو اس کے ہمسایہ ممالک میں جو سچویشن چل رہی ہے، انٹرنیشنلی جو چل رہی ہے، اس میں جب تک آپ اپنے آپ کو سچویٹ نہیں کریں گے آپ سٹینڈ آؤٹ نہیں کر سکیں گے ایز اے یوٹیوبر. اور میں سمجھتی ہوں کہ ریسرچ کی یہ اہمیت ہے کہ اگر آپ سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیٹا کولیکٹ بھی کرنا ہے، اس کو کولیٹ بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور پھر ہی آپ اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، ورنہ آپ سٹینڈ آؤٹ نہیں کر پائیں گے کبھی بھی. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ خوش رہنا چاہیے، اور جو بھی آپ کے حالات ہوں اس میں ضرور کوئی بہت اچھی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو آپ کر سکیں آج کے دن میں اپنی حیثیت کے مطابق کسی کے ساتھ اچھا، وہ ضرور کرنا چاہیے. بہت شکریہ میڈم، نائس ٹاکنگ ٹو یو. موسٹ ویلکم، تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. آمین.